الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا صدق اللہ العظیم۔ حضرت پیارے شیخ آنکھوں اور دل کی ٹھنڈک میرے محسن عارف باللہ ترجمان اکابر لسان اختر شیخ رب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ عبد المتین صاحب دامت برکاتہم کے حکم سے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے حضرت کے صدقے کچھ بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ عمل والا بھی بنائے۔ جیسے شیخ کی محبت پر بات ہوتی ہے تو میں نے بات کر لی، لیکن مجھے شیخ سے ایسا تعلق ہے جیسے زبان کی حفاظت کے 20 گناہ امام غزالی رحمۃ اللہ نے فرمایا، تو 20 گناہ پڑھ لی، لیکن اس 20 گناہ سے بچنا بھی ہے۔ اصل چیز یہ غیبت ہے، اس سے بچنا۔ اور حضرت ہمارے دامت برکاتہم کا ماشاءاللہ ایسا اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت، ایک لفظ ایسا ہے جو سب چیزوں کو پورا کر لیتا ہے کہ بھئی اللہ کی محبت آ گیا نا، پھر یہ غیبت چھوڑو، بدگمانی چھوڑو، بد نظری چھوڑو، یہ خود بخود اللہ تعالیٰ کام بنا دیں گے۔ اور اتنے رضائل نے بار بار کتنے کو آدمی گنائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی محبت ملتی ہے اللہ کے پیاروں سے، اور جب ملے گی جب ہمارے دل میں کوئی بدگمانی نہیں ہوگی، اللہ کے لیے تعلق ہوگا۔ ہم ڈھونڈتے مولا کو ہیں اور پا کے رہیں گے، ہم ڈھونڈتے مولا کو ہیں اور پا کے رہیں گے، مولا کے تھے مولا کے ہیں مولا کے رہیں گے۔ تو شیخ ہی وہ چیز سکھاتا ہے ہمیں، جیسے کوا کوے کے ساتھ اڑے گا اور کچرا کھائے گا۔ جو کل حضرت تشریف لے آئے تھے تو اس وقت ایک شعر رہ گیا تھا، جیسے حضرت والا کو دیکھا اس وقت الحمدللہ اللہ نے خاموش کرا دیا۔ کاغذ سے ہسکیوں کرت نہ لاگی بار، کاغذ سے ہسکیوں کرت نہ لاگی بار، بھیکا مالی پر واریاں دن میں 100 بار۔ تو حضرت والا حضرت شاہ رخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے فون پہ بات حضرت فرماتے تھے مجھ سے نہیں ہوگی، مجھے ہارٹ اٹیک نہ ہو جائے، شیخ العرب رحمۃ اللہ علیہ تم بات کیا کرو۔ اسی طرح خط رجسٹری بھیجنا ہوتا تھا تو حضرت مجھے فرماتے تھے شیخ العرب رحمۃ اللہ علیہ۔ اس زمانے میں فیکس ہوتا تھا، یہ موبائل اور واٹس ایپ وغیرہ کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، تو فیکس جو ہے وہ ظاہری بات ہے رول ہو کر دیتے ہیں، تو اس کو سیدھا کر کے فیکس کرتے تھے تو ہوتا نہیں تھا، تو فوٹو سیٹ کراتے تھے۔ تو حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ سے میں نے عرض کیا کہ آپ جو مجھے فیکس عطا فرماتے ہیں ہر دوئی بھیجنے کے لیے، تو میری نظر تو مضمون پہ پڑ جاتی ہے، تو فرمایا تمہیں اجازت ہے؟ تو پہلے آدھی نظر پڑتی تھی، پھر پوری نظر پڑا دی میں نے۔ تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور دعائیں دینے کے بعد اے میرے شیخ، میرا بال بال آپ کے احسان تلے دبا ہوا ہے، آپ میرے محسن ہیں، اس طرح کر کے پھر حضرت نے یہ شعر لکھا، بھیکا کاغذ ہسکیوں کرت نہ لاگی بار، بھیکا مالی اور واریاں دن میں 100 بار۔ اے شیخ میں کوا تھا، میں تو ابھی بھی ہوں، اللہ اپنے حضرت کے صدقے نظروں کی برکت سے اللہ والا بنا دے۔ یہ تو اللہ کے پیارے ہیں، وہ تو کاغذ تو نہیں تھے وہ، لیکن جو شیخ سے فیض لیا وہ یہ شعر پڑھ رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ ہم کوا تھے، گٹر کھاتے تھے، گند کھاتے تھے، آپ نے ہمیں ہسیڑیا بنا دیا، ہسیڑیا موتی چکتی ہے، اب ہم ذکر کے موتی چکتے ہیں اللہ کی رحمت سے۔ بھیکا مالی پر واریاں دن میں 100 بار۔ تو حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے جب میں پہنچا فیکٹری فیکس کے لیے، تو حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے کہ فون آئے ہوئے تھے وہاں پر، اس وقت موبائل نہیں تھے اتنے، تو میں نے جلدی حضرت کو فون کیا، میں نے کہا حضرت حکم، پر میں فیکس کیا تو نہیں ابھی، میں نے کہا نہیں حضرت فوٹو سیٹ کرائی ہے۔ تو فرمایا یہ جو لکھا ہوا ہے نا کاغذ ہسکیوں کرت نہ لاگی بات، تو اس میں تھوڑا دعویٰ ہو جاتا ہے کہ میں اب ہسکیا بن گیا ہوں، یعنی اللہ والا بن گیا ہوں، تو تم اس پہ حاشیہ کھینچ کر اور لکھ دو میں ہوں نہیں، اللہ مجھے بنا دے۔ نزول دیکھیں حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ۔ ایسی باتوں پر تو شیخ کو پیار آتا ہے نا، کہ فرمایا لکھو میں ہوں نہیں، اللہ برکت سے بنا دے۔ تو میں نے فوٹو سیٹ کرا کے لکھنے والا تھا، پھر حضرت کا فون آ گیا، کہا لکھا تو نہیں ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ تو فرمایا مت لکھنا، شام کو لے آؤ، تمہاری میری لکھائی میں فرق ہوگا، میرے شیخ کا دل دکھ جائے گا۔ اللہ، تو میرے پاس جو ہے وہ لے آنا، شام کو میں خود لکھوں گا۔ پھر حضرت نے خود لکھا،
اور میرے پاس ابھی بھی فوٹو سیٹ ہے الحمدللہ. دیکھا مالی پر واریاں دن میں 100 بار. اے شیخ 100 مرتبہ پر فدا ہو جاؤں تب بھی حق ادا نہیں ہوتا. حضرت شاہ عبد الغنی پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر مجھ سے پوچھ لیا کہ تمہیں میں نے مولوی اشرف علی دیا تھا شیخ ایسا کیا قدر کی تو رونے لگتے تھے. اللہ معاف فرما دیجیے قدر نہیں ہو سکی تب میں کیا قدر کر سکوں گا. یہ وہ شخصیت جو 12 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیارت دی اور حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ اتنا خدمت کرتے تھے اور جس کی تعریف گواہ ہے. حضرت والا 11 سال تو رات دن کے اور 6 سال آنا جانا. حضرت پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ فالج ہوا. حضرت فرماتے ہیں میں نے کبھی اپنے بچوں کا پخانہ جو ہے نا کوئی نجاست وغیرہ پہ نظر پڑتی تھی مجھے طے ہو جاتی تھی. میرا ایسا حساس طبیعت ہے میری. لیکن حضرت پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ کا پیشاب پخانہ اور صاف کرتے ہوئے اور کپڑے دھوتے ہوئے مجھے ذرا برابر بھی کبھی خیال تک نہیں آیا کسی چیز کا. یہ اللہ سے مانگنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم مانگ کے سکھا رہے ہیں. نبوت کے مقام سے نزول فرما رہے ہیں اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک والعمل الذی یبلغنی حبک. اے اللہ میں آپ سے آپ کی محبت کا سوال کرتا ہوں. کسی نہ اتنی محبت تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی محبت کون کر سکتا ہے. لیکن مقام نبوت سے نزول تھا کہ میں بخاری شریف کی دعا پڑھوں اے اللہ ان کی محبت عطا فرما جو آپ سے محبت کرتے ہیں. اللہ والوں کی محبت مانگنا دعائے نبوت مراد نبوت ہے. میں نے یہ کبھی ایک بار بھی دعا پڑھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ والوں کی محبت مانگ رہے ہیں. یہ نزول ہے یہ. اور ان اعمال کی محبت عطا فرما جس سے اللہ آپ کی محبت مل جائے. حضرت علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ اللہ کی محبت پہلے اعمال کی محبت بعد میں درمیان میں اللہ والوں کی محبت. فرمایا یہ درمیان میں اللہ والوں کی محبت جو ہے یہ گوند گم ایلفی کا کام کرتی ہے دونوں کو آپس میں چپکا دیتی ہے. درد ملتا ہے درد کے بیماروں سے. درد ملتا ہے درد کے بیماروں سے. شیخ پہ سارے جہاں سے مہربان نکلا تو فرمایا کہ کسی کے دل میں یہ آئے گا کہ شیخ سارے جہاں سے مہربان نکلا. ماں باپ بھی تو ہیں بھائی بہن بھی تو ہیں وہ بھی تو معاملہ ہے. فرمایا زیادہ تر ماں باپ جو ہیں زیادہ تر یعنی کہ بڑی تعداد میں اپنے اولاد کی فکر کرتے ہیں کہ اتنا مال آ جائے کہ سب کے پاس ایک بنگلہ ہو سب کے پاس ایک فیکٹری ہو میرے بعد وہ بھیک نہ مانگے. تو ان کو اولاد کی پڑھائی کی فکر بہت ہوتی ہے. چاہے کھڑے ہو کر پیشاب کریں چاہے ماں باپ سے بدتمیزی کریں چاہے موبائل میں گٹر لائن میں چلے جائیں. پڑھائی کو خدا سمجھ لیا آج کل ہمارے یہاں کی بات بتا رہا ہوں. تو وہ لوگ یہ شیخ جو ہے وہ مولا سے ملا رہا ہے. شیخ کا ہر ادا اللہ پر فدا کرنے کے لیے سکھائی جا رہی ہے. تو شیخ سے مہربان زیادہ کون ہے. تو والدین تو اس لیے خرچہ کرتے ہیں سیلف فائنانسنگ اسکیم میں 60 لاکھ جمع کراتے ہیں یونیورسٹی میں ہمارے یہاں. پھر اور خرچے کرا کے 1.5-2 کروڑ تو آمدنی بھی چاہیے نا. شیخ کی کیا لالچ ہے. جہاں حضرت شاہ ابرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا آخری سفر تھا پاکستان کا تو وہاں پر جو کچھ احباب کھڑے تھے حضرت کے ساتھ تو ان سے فرمایا بعض دفعہ شاگرد استاد سے آگے نکل جاتے ہیں. پھر حضرت والا کی طرف اشارہ کیا جیسے یہ شکل رب العظیم نے اشارہ کیا جیسے یہ اور پھر آخری سانس تک حضرت شاہ ابرار صاحب کے پاس اثر کے بعد حضرت کا دھیان لگتا تھا حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ. تو شیخ کی محبت جو ہے جیسے ہم نے کل حضرت والا دامت برکات سنا کہ تمام اللہ تعالیٰ کے مقام قرب جو ہے نا اس کی مفتاح ہے چابی ہے نا. اس پر ہمارے حضرت کو اللہ نے ایک اور علم عطا فرمایا کہ فرمایا چابی جو ہے نا کنجی حضرت ہنس کے فرماتے تھے کنجی چابی ہنس کے فرماتے چابی مت کو اس کا وزن بھابھی سے ملتا ہے ہنس کے فرماتے تھے. تو کنجی جو ہے نا اس سے تالا کھلتا ہے. ہوتے 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 دندانے گھس جاتے ہیں تو تالا کھلنے میں مشکل ہوتی ہے. پیارے شیخ نے فرمایا یہاں ایک سبق دیتا ہوں کہ شیخ کی محبت جتنی تیز ہوگی جتنے تیز دندانے ہوں گے اتنا اللہ کے عشق اور معرفت کا تالا اتنی جلدی کھلے اتنا جلدی کھلے. اب یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگ کر سکھایا نا ہمیں. اب نزول فرمایا مقام نبوت سے تو حضرت فرماتے تھے ذریعے ہیں سب مانتے ہیں موبائل کام کر رہا ہے اس کا ذریعہ ہے سم ڈلی بھی ہے اور چارج بھی ہے. اس ذریعے کو ہم مانتے ہیں. جناب اولاد اللہ دیتے ہیں ماں باپ کے ذریعے مانتے ہیں. رزق اللہ دیتے ہیں ذریعے مانتے ہیں. شفا اللہ دیتے ہیں ذریعے مانتے ہیں. تو یہ ذریعہ کیوں نہیں مانتے ہم کنو ماں شادی کی جب مان لیا تو عمل کیوں نہیں ہے. شیخ سے اصلاح کیوں نہیں کراتے چھپاتے کیوں ہیں. فرمایا اللہ ان کو ملتے ہیں. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند سے پیدل جاتے تھے 35 حضرت نے کاؤنٹ کیا تھا 35 میل بنتے ہیں. کراچی میں حضرت نے کاؤنٹ کیا تب جمعرات کو پیدل وہاں سے جو ہے وہ وہاں سے دیوبند سے گنگو پیدل. تو ایسے لوگوں کو حضرت فرماتے اللہ ملتے ہیں.
تو حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ فرمایا آج کیسے آ گئے؟ آج تو عرس ہے بدعتی پیر کا، تو آپ نے ان کی تعداد بڑھائی، جو جس قوم کی تعداد بڑھائے گا اس کے ساتھ معاملہ ہوگا۔ تو عرض کی حضرت میں تو آپ سے ملنے آیا ہوں، میری تو پابندی آپ کے پاس آنے کی ہے۔ تو فرمایا میں تو صرف آپ سے ملنے آیا ہوں، مفتی محمود یہ بتا کہ میرے پاس آنے والے اور عرس پہ جانے والوں کا راستہ الگ الگ ہے یا ایک ہے؟ حضرت ایک ہے۔ تو آپ نے تعداد بڑھائی نا، فوراً واپس جائیے۔ شیخ الہند سے یہ عرض نہیں کیا کہ ایسا ہے ویسا ہے، کچھ بھی نہیں، واپس۔ اور گرمی خوب، اب جب واپس جا رہے ہیں شاگرد نے دیکھ لیا، سلام کیا، قریب آئے، حضرت گھر یہ سامنے ہے، کھانا کب؟ حضرت کیسے آپ جا رہے ہیں واپس؟ ساری بات بتائی۔ فرمایا کہ حضرت گھر سامنے ہے، ٹیبل پر کھانا رکھا ہے، صرف نیچے رکھنا ہے۔ فرمایا نہیں، میرے شیخ نے فرمایا فوراً جاؤ۔ حضرت شربت پی لیں؟ فرمایا نہیں، فوراً جانے کا فرمایا۔ تو شاگرد نے حضرت معافی کے ساتھ کسی کو غیب کا علم تو نہیں معلوم، تو حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کو تو پتہ نہیں چلے گا آپ نے بیچ میں کھانا کھایا ہے۔ فرمایا صحیح ہے، لیکن جس رب کے لیے میں نے دامن تھاما ہے شیخ کا، اس رب کو تو پتہ ہے میں کیا کر رہا ہوں۔ تو فرمایا ایسے کو ملتے ہیں۔ اور اس کا انعام کیا ملا؟ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کی بینائی کمزور ہو گئی تھی، تو حضرت وہاں پر موجود تھے شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ خدمت میں، وہاں ایک نواب بھی تھے۔ تو حضرت نے گنگوئی رحمۃ اللہ فرمایا بھائی کھانا لگاؤ۔ تو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ پیچھے ہٹنے لگے۔ حضرت نے محسوس فرما لیا، فرمایا مفتی محمود کہاں؟ کہ حضرت نواب صاحب ہے، میں طالب علم ہوں، شاید ان کو یہ صحیح نہ لگے یہ بات۔ فرمایا اس کو چھوڑو، میرے ساتھ بیٹھو، ہمارا جینا مرنا ساتھ ہے۔ نواب صاحب کو مشکل ہے، میں ان کے کمرے میں کھانا بھیج دوں گا۔ شیخ کا دل حضرت نے کل فرمایا دامت بر کو مٹھی میں لے کے رکھنا ہے، جو تجلیات آئیں گی تو ظاہری بات ہے وہ اس کے اندر جو دل کے اندر ہوں گے سب کا کام بن جائے گا۔ آج یہ حالات ہیں کہ شیخ کو اتنا ستاتے ہیں، شیخ ناراض ہوتے ہیں، ہاتھ بھی مار دیتے ہیں فرض کریں، لیکن اپنی حرکت وہی۔ اب جب شیخ نکال دیتے ہیں تو اکڑ آ جاتی ہے، ویسے ہر وقت چھپے ہوئے رہتے ہیں، ہر وقت بس وارے میرے شیخ، وارے میرے شیخ۔ اب داڑھی کے اندر ڈینٹ ڈلتا ہے، حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، تو چومنے سے نہیں نکلے گا، پالش سے نہیں نکلے گا، رنگ سے نہیں نکلے گا، ربنگ سے نہیں نکلے گا، ہتھوڑا مارنا چاہیے۔ تو فرمایا نفس کا جو چالاکیاں ہیں نا شیخ کے ڈانٹ سے دور ہوتی ہیں، اور جب ڈانٹ پڑتی ہے تو ہم کہتے ہیں ہمارے شیخ جو ہے وہ سخت ہیں، چلو چھٹی کرو۔ ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ حضرت یہ آپ پر جو شان رحمت غالب ہے، حضرت شاہ رخ صاحب جو ہے نا وہ جلال والے ہیں، سب ایسے مقابلہ مت کرو۔ یہ بس اسٹاپ پر جو بتی لگی ہوتی ہے نا لال پیلی پھر سب، تو فرمایا یہ پلاسٹک کا لگا ہوا ہے، اس کو ہٹاؤ بلب ایک ہی ملے گا، لیکن کوئی لال ہے، کوئی پیلا ہے، کوئی سبز ہے۔ تمہارے شیخ کا سبز معاملہ ہے، حضرت ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ کا لال والا معاملہ ہے۔ مقابلے کی بات کیا ہے؟ شیخ کے فیوز اور برکات تو وہاں سے چلے آ رہے ہیں۔ اتنا پورا کمرہ اور اے سی جو ہے یہ کٹ آؤٹ سے چل رہے ہیں، یہ اتنا چھوٹا سا کٹ آؤٹ نکل جائے سب آؤٹ ہو جائے۔ فرمایا شیخ کٹ آؤٹ ہے، اکڑو مت کی اجازت مل گئی ہے، اب جو ہے میں اتنے بیان کرتا ہوں، شیخ میری تعریف کرتے ہیں، دل دکھ گیا، کٹ آؤٹ نکل گیا، سب گیٹ آؤٹ ہو جائے گا۔ شیخ ناراض ہے تو کھانا کیسے اچھا لگ رہا ہے؟ کھانا تو اچھا نہیں لگنا چاہیے۔ اور شیخ کی ادب محبت حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ نے پوچھا کہ بھائی آپ مجھے نئے لگ رہے ہیں، کون ہیں آپ؟ کہ میں تھانہ بھون کا بھنگی ہوں۔ ارے بھائی حضرت اٹھ گئے گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، چارپائی بچھائی، خود اس پہ بستر بچھایا، تکیہ لگایا، گرما گرم حلوہ پوری کھلائی ان کو۔ تو شاگردوں نے کہا کہ آپ نے بھنگی کا اتنا اکرام کیا؟ فرمایا ہرگز نہیں کیا بھنگی کا اکرام، تھانہ بھون کا اکرام کیا، میرے شیخ کی بستی سے آیا۔ تو حضرت والا کا 1991 میں جب اللہ نے ملاقات کرائی تو اس کے دوسرے یا تیسرے مہینے میں حضرت ایسی سب کے لیے فرمایا کہ اے اللہ میں شیخ کو چاہوں، شیخ کے چاہنے والوں کو چاہوں، تو آپس میں محبت سے رہے گا آدمی، اور ورنہ دل میں گڑبڑ رہے گی۔ تو حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت حاجی امداد اللہ صاحب، حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ لیٹے ہوئے تھے، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ بھائی حضرت مفتی حسن صاحب حضرت کے صاحبزادے فرمائے کچھ چارپائی پہ بیٹھ جائیں ساتھی۔ ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر فرید شاہ صاحب آپ اندر آ جائیں۔ اچھا ٹھیک ہے۔ باقی جیسے حضرت فرما رہے ہیں نا اس طرح بستر پہ بیٹھ جائیں۔ ڈاکٹر کرم ایک دو بیٹھے تو دوسرے بیٹھ جائیں گے نا وہاں۔ حضرت شیخ الحمد رحمۃ اللہ علیہ چارپائی پہ لیٹے ہوئے ہیں،
اور حضرت علامہ یہ سب شیخ العرب العجم رحمۃ اللہ علیہ کی باتیں، اور حضرت میر صاحب سے تو ہم نے کچھ سنا ہی نہیں اپنا، بس حضرت والا کا ہی معاملہ. حضرت شاہ عبد المتین بن حسین صاحب دامت برکاتہ میرے آنکھوں دل کی ٹھنڈک. اور حضرت نے فرمایا تھا یہ بنگلہ والوں کے سامنے جملہ نہیں بولنا کہ میرا بال بال آپ کے لیے دعا گو ہے، ہمارے یہاں دوسرا مطلب ہے اس کا، ہمارے پر سب ہنسیں گے اس لیے پھر وہ زبان سے دو ہی رہتا ہوگا. بہرحال آپ کچھ اور سمجھ لیں روح کا معاملہ. تو جو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ لیٹے ہوئے ہیں، حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ بخاری شریف پڑھا رہے ہیں، اور اس کے بعد پھر فرمایا بیٹھو میں بھی آتا ہوں. حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کی چارپائی کے ساتھ، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے چارپائی کے ساتھ لگ کر بے تحاشا رونے لگے، بے تحاشا رونے لگے. میں کیوں رو رہے ہو بھائی؟ کہ حضرت آپ مشورہ کر کے ہجرت کر کے جا رہے ہیں مکہ شریف، پھر آپ میرے شیخ وہاں چلے جائیں گے تو پھر میرے سرپرست کون ہوگا؟ رو رہے ہیں. فرمایا کہ اللہ آپ سے کام لے رہے ہیں، لوگ آپ سے اب پوچھ رہے ہیں، میری دعائیں بھی ساتھ میں، لیکن حضرت آپ تو نہیں ہوں گے نا. اور ہوئے جا رہے ہیں. حضرت فرمایا چاو شاباش جا کے بخاری شریف پڑھاؤ جا کر. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے بہت یہ شدت سے تکلیف پہنچی دل پر کہ اس کو اپنے شیخ سے کتنی محبت ہے. اور میرے شیخ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی ہیں نہیں. تو وہ گھر پہنچ گئے. امی جان کون؟ محمود آیا ہے. کیا کام ہے؟ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے جوتے ہوں گے؟ تو کہا ہاں. کب آپ بھیج دیں گے بچے کے ہاتھ سے؟ تو بچے کے ہاتھ سے جوتے بھیج دیے. تو ٹوپی اتار کر رکھ لیا اور سر پر جوتے رکھ لیے. شیخ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کہ اللہ ان جوتیوں کے صدقے مہربانی فرما، مجھے محروم نہ فرما. ہم تو مردہ تھے نا، انڈا ہے نا مردہ ہے، تو اس میں جو جان پڑی وہ تو مرغی کے صحبت کی اللہ نے کیا لیکن کام تو اللہ نے مرغی سے لیا نا. تو ہم اپنے آپ کو اگر زندہ سمجھیں گے کہ شیخ کی صحبت میں آ کے ہم زندہ ہو گئے اور سب کچھ کام بن گیا، تو پھر تو کچھ کام نہیں بنا، تو کچھ کام نہیں بنا. شیخ ڈانٹتے حضرت فرماتے ہیں تو ہمارے فائدے کے لیے ڈانٹا، ہمارے فائدے کے لیے ڈانٹا. اور حضرت فرماتے تھے رحمۃ اللہ علیہ کہ آج کل یہ ڈانٹ وانٹ نہیں چلے گی. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے میری مار اور ڈانٹ کو امت نے برداشت کیا، تمہاری مار اور ڈانٹ کو امت برداشت نہیں کرے گی. کامل شیخ جیسے ہمارے حضرت والا دامت برکاتم، کامل شیخ جو ہے اس کی بات پھر الگ ہوتی ہے. اور اس پر جو ہم کہہ رہے ہیں وارے شیخ وارے میرے شیخ وارے میرے شیخ، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ صبح چہل قدمی فرماتے تھے صرف ایک خادم ساتھ ہوتا تھا اور گردن جھکی بھی قرآن شریف پڑھتے جا رہے ہیں. تو خادم نے کہا حضرت درخت، حضرت نے سر ایسے اٹھایا تو درخت دور تھا. عجیب نالائق آدمی ہو، اتنا درخت دور ہے اور ابھی سے مجھے بتا دیا، کیسا طریقہ ہے یہ؟ اچھا جی. دوسرے دن جو ہے وہ اسی طرح ہوا، ان کا حضرت درخت سر اٹھایا درخت بالکل سامنے. عجیب آدمی ہو، اتنا دیر سے بتایا، سٹکا جاتا. تو باہر بعد میں آ کر حضرت مجذوب رحمۃ اللہ سے کہا یہ دیکھو ایسے کرو گے تو بھی پھنس جاؤ، ویسے کرو تو بھی پھنس جاؤ. حضرت مجذوب رحمۃ اللہ کھڑے ہو گئے اور ایسے گھومے 3 بار، فرمایا واہ رے میرے شیخ واہ رے میرے شیخ واہ رے میرے شیخ. تو ہم تو ڈانٹ نہیں مانگیں گے شیخ کی، پڑ جائے تو بھائی مٹھائی مل گئی، پڑ جائے تو مٹھائی مل جائے. اسی طرح حضرت نے سنایا کہ آج شیخ ناراض ہے، خانقاہ سے بھی نکال دیا لیکن کچھ فرق نہیں. کچھ کیونکہ اللہ مقصود نہیں بنایا نا، مقصود شیخ کو بنایا. اور شیخ کے بارے میں حضرت فرماتے تھے دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی آ رہی ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مفہوم بتا رہا ہوں آشکارا، یہ فرمایا تفسیر نہیں بتا رہا، لطائف ہے یہ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ غم اٹھائیے، صبر کیجئے اور میرے عاشقوں میں آپ رہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے. جس حضرت کے اشعار ہیں جو ہمارے ذریعے پڑھتے ہیں، میری زندگی کا اصل میری جیت کا سہارا، تیرے عاشقوں میں جینا تیرے عاشقوں میں مرنا. مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یا رب، تیرے عاشقوں سے سیکھا تیرے سنگ کے در پہ مرنا. کسی اہل دل کی صحبت جو ملی کس کو اختر، اسے آ گیا ہے جینا، اسے آ گیا ہے مرنا. آج بھی جنید بغدادی ہیں. آج بنگلہ دیش میں مجھے یاد نہیں حافظ جی حضور رحمۃ اللہ علیہ یا کون حضرت سے بیعت ہوئے، تو حضرت مجدد کی صحبت میں تھے. حضرت سے بیعت ہوئے تو حضرت نے بیعت فرما لیا. کہ آپ کو پتا ہے میں بیعت کیوں ہوا؟ حضرت نے فرمایا نہیں. جب آپ جوش میں فرما رہے تھے آج بھی شمس تبریز جگہ جگہ موجود ہے جو مولوی کو مولا روم بنائیں گے، تو میرے دل میں آئی شمس تبریز یہی ہے. آج بھی شبلی ہے، نعمانی ہے، رحمۃ اللہ علیہ اجمعین سب ہے. آنکھ چاہیے. شیطان مردود ہوا تکبر سے، ٹھیک ہے ہمیں بھی پتا ہے، لیکن حضرت والا ثانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ تکبر کے ساتھ اس کو حسرت تھا، بدگمانی تھی، اس لیے مارا گیا. حضرت فرماتے تھے ہمارے شیخ کے جب بیان کرو تو توبہ کر کے بیان کرنا،
اور جب شیخ کے پاس جاؤ تو استغفار توبہ کر کے اللہ مجھے شیخ کا جمال دکھا، مجھے شیخ کا نور دکھا، میری آنکھوں کو ہدایت عطا فرما کے میں اس نور پہ دیکھوں، اپنے دل کو گٹر لائن نہ بناؤں. پھر فرمایا دیکھو کیسے فائدہ ہوگا انشاءاللہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہنچے تو دیکھا کہ اصحاب صفا کے چبوترے پر 3 ڈیزائن والے صحابہ رضوان علیہ مجمعین تھے. جاف الجلد، کھانے اچھے نہیں تھے تو جلد سوکھی تھی. کانود صوب الواحد کہ کرتا تھا تو ازار نہیں تھا، ازار تھا تو کرتا نہیں تھا، اور بال داڑھی میں مٹی تیل کنگھی کے پیسے نہیں تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا کر رہے ہو یہاں؟ عرض کیا یدعون ربهم بالغداۃ والعشی، صبح و شام اللہ کو ہم یاد کر رہے ہیں، یہی تو معمولات یومی ہے. حضرت والا فرماتے تھے شیخ کی بات نہیں مانتے، فکر نہیں کرتے، نہ کرو، پھر کھانا بھی مت کھاؤ. بیوی سے بات کرنے کے لیے، کام دھندے کے لیے وقت ہے، اور قرآن پاک صحیح کرنے کے لیے وقت ہی نہیں، ذکر کرنے کا وقت ہی نہیں ہے. تو پھر رزاق کا رزق کیوں کھاتے ہو جب رزاق کا نام نہیں لیتے ہو تو کیوں اللہ کو یاد کرے ہو؟ انہوں نے عرض کیا قرآن پاک میں یدعون ربهم بالغداۃ یریدون وجہہ، مضارع سے کہ حالن استقبالن ہماری مراد اللہ کی ذات ہے. اور میں اس لیے ہمیں شیخ سے درد دل نہیں ملتا کہ ہمارے اندر شیخ کو مقصود بنا دیتے ہیں، اللہ کو مقصود نہیں بناتے، شیخ کو مقصود بنا دیتے ہیں. شیخ تو ذریعہ ہے، اس سے اگر محبت ہم نہیں کریں گے، اللہ والے سے اگر محبت نہیں کریں گے تو کیسا معاملہ ہوگا؟ حضرت فرماتے تھے یہ جو آیت ہے کنوا مع الصادقین کی، رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اس آیت کو میں دین کی بنیاد، دین کی ابتدا، دین کے انتہا، تعلق مع اللہ کے اصول کا ذریعہ، جناب تعلق مع اللہ کے اصول کا ذریعہ، اور عطاء نسبت، بقائے نسبت، ارتقاء نسبت کا خدائی منشور سمجھتا ہوں. خدائی منشور سمجھتا ہوں، خدائی منشور سمجھتا ہوں. عطاء نسبت ہو گئی، فرض کرو. اب اگر میں نے سمجھا کہ مجھے عطاء نسبت ہو گئی ہے تو گناہ کر لیا. نیک بننا فرض، اپنے کو نیک سمجھنا حرام. حضرت والا جوش میں فرماتے تھے، حضرت گنگوئی، حضرت نانوتوی، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ اجمعین کیا اللہ والے نہیں تھے؟ کیا صدیقین کے آخری سرحد تک نہیں پہنچے ہوئے تھے؟ ان کا علم کیسا تھا، لیکن ان کے سامنے اللہ کی عظمتیں تھیں، اللہ کی عظمتیں تھیں سامنے. تو عطاء نسبت کے بعد بقا بھی چاہیے نا، پھر بقا کے بعد لامحدود ذات ہے تو ارتقاء نسبت بھی تو چاہیے. تو شیخ کے ساتھ تو آخری سانس تک جڑے رہنا ہے، وفادار بن کر، وفادار بن کر آخری سانس تک جڑے رہنا ہے. کہ فنا تو اتنا ہو جاؤں میرے شیخ آپ کے ذات عالی میں جو مجھے دیکھے آپ کا دیدار ہو جائے کہ بھائی شیخ کی طرح صبر کرتا ہے، بدتمیزی نہیں کرتا، لڑائی نہیں کرتا، غیبت نہیں کرتا، پارٹی بازی نہیں کرتا. یہ شیخ کا فیض ہے. وہ جب ہوگا جب اگر ایک صاحب نے کہا کہ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ سے کہ حضرت نے اجازت دی تو حضرت والا رونے لگے، کہا کہ میرے اندر کچھ ہے ہی نہیں، میں تو خالی ہوں. فرمایا جب خالی ہوں گے تو کچھ اللہ دیں گے نا. اگر گلاس پورا بھرا ہوا ہوگا تو اور کیا کون دے گا اس کے اندر؟ جو خالی گلاس ہوگا اس میں ہوگا نا. پھر حضرت نے فرمایا نیا گرا آبشار کے سامنے اگر گلاس الٹا ہو تو 10 سال بھی رہے گا، کچھ فائدہ نہیں. اور اگر سیدھا ہوگا چند قطرے آئیں گے اس کے اندر، مرنے سے بچ جائیں گے. تو فرمایا اپنے دل کو دیکھو، الٹا تو نہیں ہے. مقصود دنیا تو نہیں بنا دی ہم نے. مقصود ہمارا یہ تو نہیں ہے کہ ہم شیخ کو خوش کر لیں اور عمل نہ کریں. یہ تو شیخ کو خوشی کا معاملہ ہے نہیں. حضرت والا زیادہ شیخ کے بارے میں بتاتے تھے. حضرت پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ ہمارے حضرت کو لے گئے ایک جگہ اور پھر فرمایا نیچے اتر آئے آپ. تو وہاں پر دیکھا حضرت والا نے کہ پھول جو ہے وہ چارپائی پر لگے ہوئے تھے، گلاب کے پھول بچھے ہوئے تھے اس وقت. اور پھر تل ہوتا ہے نا، اس کی جو چھلکا ہے اس کو چھڑوایا ہوا تھا، اس کو کولو کے بیل میں جا کر چھڑایا ہوا تھا. فرمایا اب یہ پھول پر جو ہے یہ تل رکھا جائے گا اور اس پر پھر پھول رکھے جائیں گے. اب جب پہلا جائے گا تو روغن گل بنے گا. اب اس کو کوئی تلی کا تل کہے گا وہ کیس کر دے گا. تو فرمایا کہ اسی طرح یہ گلاب کے پھول جو ہے نا یہ اللہ والوں کی صحبت ہے یہ، اور جو تل ہیں وہ ہم ہیں. اب وہ بھوسی ہم نے چھڑوائی ہے نہیں چھڑوائی، والذین جاہدوا فینا پر کے 4 تفسیر میں عمل ہے یا نہیں ہے. اس کے بعد لنہدینہم سبلنا، اللہ اپنے راستے بھی دکھائیں گے، اپنی ذات بھی عطا فرمائیں گے. کتنے بھی لوگ تعریف کریں. حضرت والا فرماتے تھے ایک خاتون تھی، شادی ہو رہی تھی، اس کی سہیلیاں بیوٹی پارلر کر رہی تھیں. ناک میں ایک زیور تھا جو جھلتا تھا ایسے. تو سہیلیاں بہت تعریف کر رہی تھی، آپ ماشاءاللہ اتنی خوبصورت لگ رہی ہیں. اس طرح دلہن نے رونا شروع کر دیا. کہا آپ رو رہی ہیں، ہم تو آپ کی تعریف کر رہی ہیں. تو مجھے تو پوری زبان نہیں آتی، نقل ٹھیک ہے سمجھ جائیں گے. وہ رونے لگی، کہا جھلنی تو گھڑا ہوا پیا آپ نے منا سے،
پیا من بابلا یا کہ نہیں, یہ تمہیں اپنی پسند سے جو زیور بنایا نا میرے شوہر کو پسند ہے یا نہیں؟ فرمایا یہ عورت عقل مند ہے نا, تو اس طرح ہماری کوئی کتنی بھی تعریف کرے تو اللہ کو پسند ہے یا نہیں, وہ تو مرنے کے بعد پتا چلے گا. ابھی ایڈوانس میں کیسے آدمی خوش ہو جائے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی تعریف کی بڑھیا نے تو رونے لگے. فرمایا ایمان چو سلامت بلدے گور بنے ایسن تو بڑی چستی و چالاکی ماں. اے بڑھیا تو کیا ابھی میری تعریف کرتی ہے. عبد القادر کا جس دن ایمان پر خاتمہ ہوگا نا اس وقت خوشی کا وقت ہوگا. ابھی آپ کی تعریف سے کیا ہوگا. شیخ بھی جب کسی کے بارے میں کوئی اچھے کلمات فرمائے تو اسی دعا وہ اپنے لیے دعا سمجھنا چاہیے. یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ میں شکل رب العجم کا خاص ہوں وغیرہ ہوں. یہ تو ان کی دعا ہے, اللہ آپ کی دعا سے نوازش فرما دیں. فرمایا بس شیخ کی آنکھوں کو دیکھو کہ اس وقت شیخ چاہتا کیا ہے. اب ایک آدمی بہت امیر ہے, اس کے بعد 500 باغ میں آم کے درخت لگے ہوئے, 500 امیر بہت ہے. ایک درخت خراب ہو گیا, بتائیے آپ جو حلال والا تو تکلیف ہوگی نہیں ہوگی. تو شیخ بھی تو اسی طرح ہے. جب وہ دیکھتے ہیں کہ کوئی اصلاحی تعلق ہی نہیں کر رہا تو اس کا مطلب یہ کہ اس کی نظر کی حفاظت بھی ہے, زبان کی حفاظت بھی ہے. شیخ کی آواز سے اونچی آواز ہو گئی, اس کا کیا معاملہ ہے. اور شیخ کو اپنا دوست اور یار سمجھ لیا, اس کا کیا معاملہ ہے. غلامانہ ہے غلامانہ, جو کل عرض کیا تھا کہ حضرت فرماتے تھے مریض اور شیخ کا تعلق ہے ڈاکٹر اور مریض کا. تو ڈاکٹر کے سامنے تو کوئی بھی نہیں بولتا. جیسے کہے گا حاضر اینجیوگرافی حاضر, اینجیو پلاسٹک حاضر, بائی پاس حاضر. تو شیخ کے پاس جو ہے وہ مریض اور ڈاکٹر والا معاملہ ہے. پھر اس مجلس میں ایسی مجلس فرمایا ایسا بھی نہیں ہے. ایسے ہاتھ کر کے غلامانہ ہے غلامانہ. حضرت شاہ الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو حضرت کے دوست تھے. پھر جب بیعت ہوئے تو پھر فرمایا میرے دل میں حکیم اختر اب دوستانہ ختم. یہ چاچا ماموں کے بچے بچیاں آپس میں کھیلتے ہیں مارتے ہیں, شادی ہو جائے پھر حکیم اختر اب دوستی ختم, اب غلامانہ ہے غلامانہ. حضرت کی مدینہ شریف میں کسی بات پہ حضرت شاہ الحق صاحب نے ہمارے حضرت کو ڈانٹ دیا تو حضرت نے فرمایا میرے دل میں ایک وسوسہ جیسا آ گیا, اتنے سارے لوگوں کے وسوسہ آ گیا. فرمایا میں نے فوراً حضرت کے پیر دبانا شروع کر دیا حضرت شاہ الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے. دل میں کہا کہ اختر اگر حضرت شاہ الحق صاحب بغیر وجہ کے اس مدینہ شریف کی گلی میں ٹوپی اتار کے سب کے سامنے جوتے کی برسات ہے, میں اس کے لیے تیار ہوں. میرا تو مزاج یہ ہے کہ میرا شیخ مجھے کہے کہ بھنگی کے ٹانگ پیر کی مالش کرو, خدا کی قسم اختر یہ بھی کرنے کے لیے تیار ہے, یہ بھی کرنے کے لیے تیار ہے. ایک شیخ کو نے نکال دیا ایک مرید کو. الحمدللہ یہ مضامین میرے پاس زیادہ جمع ہے اللہ کے کرم سے, مجھے اس میں زیادہ فائدہ ہوتا ہے کہ محسوس کرتا ہوں کہ شیخ کی محبت جب بڑھتی ہے تو اللہ کی محبت بھی بڑھتی ہے. مقصود اللہ کی ذات ہے, لیکن ملانے والے حضرت والا دامت برکات ہوں. اور یہ کہ حضرت سے میں بیعت اللہ نے کرایا, حضرت نے میں نے فون کیا, میں نے کہا حضرت آپ مجھے بیعت فرما لیں. تو کیا کہا, میں نے کہا حضرت میں آپ سے یہ جو کہنا کہ مجھے اپنا غلام بنا لیں, نہیں صاف بات کرنی چاہیے. حضرت کو آپ بیعت فرما کر مجھے اپنے غلامی میں لے لیں. تیسری دفعہ اس طرح کہ تمہیں کیا ضرورت ہے بھائی. میں مجھے تو ضرورت ہے, میرے پاس ایسا شیخ چاہیے جوتے سے ٹھیک کرے مجھے. تو فرمایا کوئی ضرورت تو نہیں ہے, لیکن حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کے سلسلے کو بڑھانے کے لیے اس نیت سے میں تمہیں بیعت کرتا ہوں. پورا ٹیلی فون میں خطبہ پڑا. اب ہم جیسے حضرت نے خود ہی فرمایا ہمارا مزاح آپس میں ہوتا تھا, اب میں ابھی مزاح کروں گا کیا. حضرت تو کچھ نہیں فرمائیں گے, لیکن میرا تو نقصان ہے. میں نے تو اپنا دوست سمجھ لیا نا, شیخ کو دوستانہ ہے ہی نہیں, غلامانہ ہے. دعا کریں اللہ عمل والا بنا دے. حضرت والا اللہ آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. حضرت والا نے فرمایا میر صاحب کیسے روز سنتا ہوں نا حضرت کے پرانے, آج کل انڈیا کے کیسے چل رہے ہیں, تو فرمایا کہ ابھی اس کے بعد بنگلہ دیش جو ہے نا ایک دفعہ تو چل گیا بنگلہ دیش کے کیسٹ, دوبارہ سننے بہت کیسٹ ہیں, صبح سے یہی کیسٹ لگے رہتے ہیں, لائیو ہوتے ہیں الحمدللہ. فرمایا میر صاحب ایک بات کا آپ کو بھی نہیں پتا, میں آج اپنا رات فاش کر رہا ہوں, اور لوگ بھی تھے, کسی ملک کا بیان ہے, میں نے تو نہیں تھا اس مجلس میں. میر صاحب کو بھی پتا نہیں, اپنا رات آؤٹ کرتا ہوں. میں روزانہ
2 رکعت 2 3 دفعہ پڑھ کر اللہ سے شیخ کی محبت مانگتا ہوں اور یہ کہتا ہوں اللہ میری ذات سے میرے شیخ کو ذرہ برابر بھی تقدر تک نہ ہو، تکلیف نہیں تقدر نہ ہو، اور میری رفتار گفتار کردار تحریر تقریر کسی میں بھی میرے شیخ کو ذرا بر تقدر نہ ہو، ذرا بھی تقدر نہ ہو۔ اور یہ جملہ 7 دفعہ یہ نام پڑھتے تھے، یا سبوح یا قدوس یا غفور یا ودود۔ اللہ اس نام کی برکت سے مجھے میرے شیخ کے آنکھوں دل کی ٹھنڈک بنا اور شیخ کے بال بال کو میرے لیے دعا گو بنا، اور میرے شیخ کو میری آنکھوں دل کی ٹھنڈک بنا، میرے بال بال کو ان کے لیے دعا گو بنا۔ اے اللہ جہاں سرحد ختم ہوتی ہے نا محبت کی، وہاں تک مجھے شیخ کی محبت عطا فرما۔ اور حضرت شیخ تو ہردوئی میں تھے نا، حضرت والا کے ہمارے دادا شیخ، حضرت یہ دعا مانگتے تھے کہ اے اللہ جتنے شیخ کے مریدین ہیں خدمت کرنے والے ہیں ان سب سے زیادہ میری محبت شیخ میں ڈال دیں۔ پھر میں اپنے آپ سے کہتا تھا کہ میں کہاں خدمت کر سکتا ہوں، میں تو پاکستان میں ہوں، حضرت تو ہردوئی میں ہے، تو پھر اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ تو کریم ہے نا، بغیر اس سے کر کے دیتے ہیں نا، میرے شیخ کے دل میں میری محبت سب سے زیادہ بڑھا دیجیے۔